الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اس شدید گرمی کے باوجود ہم میں سے بہت سے لوگ روزوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں اور تراویح کا اپنے گھروں میں اہتمام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت کرونا وائرس کے پوری دنیا میں پھیل پڑنے کی وجہ سے جس قسم کے حالات سے انسان گزر رہے ہیں، اس کے دکھ میں، تکلیف میں ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ ہر ملک کا شہری شریک ہے، اور سب چاہتے ہیں کہ یہ مرض اور یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے، اور اس کے لیے جتنی کوششیں کی جا سکتی ہیں ہر انسان اپنا فرض سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی، اختیار کرنے کی، احتیاط کی جو تدابیر ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یقیناً کرنا چاہیے۔ یہی ایمان کا، دین کا اور انسانیت کا تقاضا ہے۔ ابھی ہماری جو ملک کی مرکزی حکومت ہے اس نے لاک ڈاؤن میں مزید اضافہ کیا، اور ریاستی جو حکومت ہے اس نے 29 مئی تک لاک ڈاؤن میں اضافہ کر دیا ہے، تاکہ اس مرض سے بچنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کریں۔ تو اس موقع پر جبکہ ابھی 2 دن سے ایک دن آڑ مختلف دکانوں کے کھولنے کی حکومت نے اجازت دی ہے اور بازار کھل رہے ہیں، تو اس سے کچھ مسائل یقیناً پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اسی تناظر میں کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ جو عید سعید آ رہی ہے، اس موقع پر لاک ڈاؤن چونکہ رہے گا، اور حکومت کی اور محکمہ صحت کی اور سبھی لوگوں کی یہ سفارش ہے اور ہدایت ہے کہ مجمع کہیں اکٹھا نہ ہو، بھیڑ کہیں جمع نہ ہو۔ اگر کہیں بھیڑ جمع ہوتی ہے اور لوگ سماجی فاصلے کو مینٹین نہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں تقریبات میں اور دکانوں میں اور ایسے ہی عبادت گاہوں میں اور مختلف جگہوں پر اگر مجمع اکٹھا ہوتا ہے، تو اس وائرس کے پھیلنے کے نہ صرف خدشے اور اندیشے ہیں، بلکہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جہاں جہاں یہ مرض پھیلا ہے تو انہی وجوہات سے پھیلا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے اور جذبہ ہے، اور ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر نئے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے زیب تن کریں، اپنے بچوں کو خاص طور پر اچھے کپڑے ہم خریدیں اور انہیں پہنائیں، اور اس سے یقیناً ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے جس طرح آپ کی خواہش ہے، میری خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس موقع پر اچھے سے اچھے کپڑے ہم خریدیں اور خود پہنیں، اپنے بچوں کو پہنائیں۔ لیکن کپڑے پہننا اور نئے کپڑے خاص طور پر خریدنا، یہ اس وقت کے موجودہ حالات میں، جبکہ ہمیں اپنی جان کو بچانا یہ اہم ہے۔ کپڑے تو زندگی باقی رہے گی تو انشاءاللہ عیدیں آتی رہیں گی اور ہم بہتر سے بہتر کپڑے پہن سکتے ہیں، اس میں یقیناً کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس عید میں بھی آپ اگر نئے کپڑے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو شرعی طور پر کوئی رکاوٹ اور قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جیسا کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس مرض سے متاثر آدمی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے
تو پھر وہ وائرس اس کی جو جراثیم ہیں اس چیز میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی جو اس مرض سے متاثر نہیں تھا وہ اس کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو پھر وہ مرض اس میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور خاص طور پر کپڑے جو ہیں، کپڑے کی دکانوں میں جب ہم کپڑے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سے پہلے کئی 100 لوگ اس کپڑے کو ہاتھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر پسند کرنے کے لیے اسے دیکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے، ہم میں سے ہر ایک کی دعا یہی ہے کہ سارے اہل ایمان اور سارے برادران وطن اور دنیا کا ہر انسان اس مرض سے محفوظ رہے، لیکن اگر کوئی ایسا مریض جو اس سے متاثر تھا اگر وہ آتا ہے اور اس کپڑے کو ہاتھ لگا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اسے ہاتھ لگا دیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے وہ مرض ہم میں بھی منتقل ہو جائے گا اور بہت خطرات پیدا ہوں گے۔ ابھی کل ایک لاری کا جو ڈرائیور تھا وہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور وہ جس ڈھابے میں اس نے کھانا کھایا، جس ہوٹل میں اس نے چائے پی، اور اس کے بعد جب وہ اپنے وطن پہنچا اور پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا کورونا جو ہے مثبت پایا گیا۔ تو اس کے بعد جس ہوٹل میں اس نے کھانا کھایا تھا، جس جگہ وہ ٹھہرا تھا، وہاں کے سب لوگوں کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کون آدمی اس مرض سے متاثر ہے اور کس وقت متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ایک غیر مرئی وائرس ہے جس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس تناظر میں میری تمام ملت اسلامیہ کے مردوں اور عورتوں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے، یقیناً اس گزارش کے کرتے ہوئے ہمارا بھی جی چاہ رہا ہے کہ ایسا گزارش نہ کی جاتی تو اچھا تھا، لیکن حالات ہی کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر 100 مرتبہ غور کرنا ہے کہ کپڑے اگر ہم نہیں پہنیں گے تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے تو ہر دن نئے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن اگر صحت ہی چلی جاتی ہے تو پھر آپ کے یہ کپڑے آخری کپڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس مبارک رمضان میں، ماہ صیام میں، آپ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو، اس وائرس کو ختم فرما دیں، عافیت کے ساتھ دنیا کو اس سے پاک فرمائیں۔ اور اس لیے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اس عید کے موقع پر دکانوں پر مجمع اکٹھا نہ ہونے دیں اور خود وہاں نہ جائیں، اور پھر ایک چیز کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس عید میں ہمارے پاس گھر میں جو موجود کپڑے ہیں ان میں جو سب سے بہتر کپڑے ہیں انہی کپڑوں کو پہن لیں گے اور اسی میں ہم عید منا لیں گے۔ اس لیے کہ ہماری جو ریاستی حکومت ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ عید عیدگاہ میں نہیں پڑھی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ جب ہم عید کی نماز ہی عیدگاہ میں نہ پڑھ سکیں تو پھر کپڑے پہن کر کہاں جائیں گے۔ تو یہی ہوتا تھا کہ ہم عیدگاہ جاتے تو بہتر کپڑے اور بہترین کپڑے پہن کر جاتے تھے، لیکن جب ہم عیدگاہ ہی نہیں جا پا رہے ہیں تو پھر بہترین کپڑے ہم زیب تن کر کے کیا کریں گے؟ ہمیں تو گھر میں ہی رہنا ہے۔ باہر بھی زیادہ نکلنے سے محکمہ صحت کے ماہرین منع کر رہے ہیں کہ باہر بھی زیادہ نکلا نہ جائے۔ تو اس لیے ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کی کوشش کریں اور خاص طور پر اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جو عید ہے یہ بہت سارے حالات کی وجہ سے لوگ کافی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے وہ گھر جو روزانہ محنت کر کے کماتے تھے اور ان کا روزگار بھی چلتا تھا اور ان کے گھر کا چولہا بھی جلتا تھا، لیکن اس لاک ڈاؤن نے انہیں مجبور کر دیا اور پریشانی یہاں تک بڑھی کہ ان کے چولہے سلگنے کے لیے انہیں کئی جتن کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے ویسے لوگ بھی ترستی ہوئی نگاہوں سے اور اپنے چہرے بشرے سے وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم مستحق ہیں، ہماری کوئی مدد کرے تو بہتر ہے۔ عزت دار ہونے کی وجہ سے وہ زبان سے بول نہیں پا رہے ہیں۔ تو اب اس موقع پر ہماری ایمانی، دینی اور شرعی ذمہ داری بن جاتی ہے
کہ ہم بجائے نئے کپڑے پہننے کے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کو شہر المواسات فرمایا کہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کے غم میں حصہ دار بن جائیں، شریک بن جائیں۔ جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ہمارے یہ پیسے جو نئے کپڑے خریدنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ کسی مجبور اور بے بس اور بے کس ایمان والے کے اور برادران وطن میں سے کسی کے چولہے کے جلنے کا سبب بن جائے۔ اگر اس کے بچے 2 وقت کی روٹی ہمارے ان پیسوں سے کھا لیں گے، اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ آپ اس جیسے نہیں، ایسے ہزاروں کپڑے خرید کر آپ پہن سکیں گے۔ اس وقت دوسری چیز جو عرض کرنی ہے کہ پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں جس قسم کے حالات سے ملت اسلامیہ خاص طور پر گزر رہی ہے، اگر اس پر بھی ہم تھوڑی سی نگاہ ڈالیں کہ عالمی سطح پر ایک طرف شام کے جو عزت دار اہل ایمان تھے وہ مختلف ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ پناہ گزینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ اور کشمیر کے لوگ محصور ہو گئے ہیں، اور برما کے ستم رسیدہ بوسیدہ لباس انسانوں کا بھی ہمیں اس موقع پر خیال رکھنا ہے کہ وہ کن تکلیفوں سے دوچار ہیں، اور پھر پاب زنجیر ایغور مسلمانوں کے درد و کرب کو بھی ہم اس عید کے موقع پر محسوس کریں، جن کو زبردستی ڈیٹینشن سینٹرز میں جانوروں کی طرح ٹھونس دیا گیا ہے۔ ہم سسکتے ان مریضوں کا بھی تصور کریں جو علاج کی سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بستروں پر کراہ رہے ہیں، اور ہم ایک ایسی امت ہیں جو صرف اپنے کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر جس طرح جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اس لیے ابھی کچھ ہی دن پہلے دلی میں جس قسم کے حادثات ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، محلوں کو جلا دیا گیا اور لوگ لاپتہ ہو گئے، اور پھر کتنے ہی لوگوں کو گویا قتل کر دیا گیا، جان لے لی گئی، گھروں کو جلا دیا گیا، اور اب بھی وہ بے سہارا مختلف جگہوں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اس موقع پر اگر ہم اپنے ان پیسوں کو اپنے ان مجبور اور بے بس اور پریشان حال اہل ایمان کی مدد کے لیے اگر ہم اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ عید واقعی ہماری عید بن جائے گی، اس لیے کہ مسلمان کی عید اس دن نہیں ہوتی ہے جس دن وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، مسلمان کی عید اس دن نہیں ہوتی ہے جس دن وہ زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، مسلمان کی عید تو اس دن ہوتی ہے جس دن وہ اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ اسی لیے عید کے موقع پر روزانہ تو ہمیں 5 نمازوں کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن عید کے موقع پر ہمیں ایک نماز کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، انما العید لمن امن الوعید، عید تو اس کی ہے جس نے ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی وعید سے، جہنم میں جانے سے مامون و محفوظ ہو گیا۔ انما العید لمن طاعته یزید، عید تو اس کی ہے جس کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اس لیے ہم اس عید سعید کے موقع پر بجائے اس طرف توجہ دینے کے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بچوں اگر اس عید کے موقع پر ہم لوگ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، اللہ نے سکت دی ہے، صلاحیت دی ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن اس وقت بہت سے لوگ مجبور ہیں اور ان دانے دانے اور لقمے لقمے کے لیے محتاج ہیں۔ اگر اس موقع پر ہم اپنے ان پیسوں کو صرف کپڑے پہننے کے لیے اور استعمال کرنے کے بجائے اور اچھی چادریں اور اچھے پردے اور اچھے گویا بستر خریدنے کے لیے
اور مختلف زائد چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے ان پیسوں کو غریب پریشان جو برادران وطن ہیں اور اہل ایمان ہیں ان کے لیے اگر ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ انہیں جو خوشی ہوگی اور ان کے گھر میں جو 2 وقت کا کھانا بنے گا، ان کے بچے جو سکون سے سو سکیں گے، تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں جو حصہ نصیب ہوگا اس کی وجہ سے ہماری زندگیاں بھی بابرکت بنیں گی، اور انشاءاللہ ایسی بہت عیدیں آئیں گی جس میں ہم بہترین سے بہترین کپڑے پہن سکیں گے۔ اور اخیر میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا بھی ہے کہ ابھی ماہرین صحت یہ کہہ رہے ہیں کہ جون اور جولائی کے مہینے میں یہ وائرس ہندوستان میں بہت تیزی سے پھیل سکتا ہے، اس کے امکانات ہیں۔ اور ابھی آج کے اخبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ابھی 2 دن سے ہندوستان میں اس وائرس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ بڑھ گیا ہے۔ تو اگر ہم زیادہ رش کرتے ہیں دکانوں میں اور ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں تو پھر ان متعصب قسم کے اور ایسے لوگ جو حقائق کے بجائے مختلف چیزوں کو بہانہ بنا کر لوگوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمیں جس قسم کے حالات سے ابھی ہم چند دنوں سے گزر رہے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی غلطی کو لوگ استعمال کر کے پوری امت کو بدنام کرنے کی اور پورے ملک میں بدنام کرنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے، اگرچہ کہ حقیقت وہ نہیں تھی، لیکن ہو یہی رہا ہے کہ آج کل میڈیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کی ایسی چھوٹی سی معمولی سی چیزوں کو وہ بڑا بنا کر اور پورے ملک میں اہل ایمان کی تصویر کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کریں گے۔ اور ابھی جیسا کچھ اطلاعات مل رہی ہیں کہ جہاں دکانوں میں مسلمان عورتیں خریدی کے لیے جا رہی ہیں تو بعض میڈیا والوں نے اس کو شروع بھی کر دیا ہے کہ وہ ان کی تصویریں اور ان کا ویڈیو لے کر وہ اس کو وائرل کر رہے ہیں کہ دیکھیے سماجی فاصلے کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا ہے اور ان کی وجہ سے ملک میں یہ وائرس پھیل سکتا ہے اور یہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر تو بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہماری وجہ سے امت اسلامیہ بدنام نہ ہو، ہماری وجہ سے مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ خراب نہ ہو، ورنہ کہیں صورتحال وہ بن جائے جو ابھی چند دن پہلے بنی تھی کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو بہت سے لوگوں نے اس میڈیا کے پروپیگنڈے کے زیر اثر آ کر اپنے محلوں میں آنے سے روک دیا تھا۔ آئیڈینٹی کارڈز دیکھ کر ترکاری خریدی جا رہی تھی اور بہت سے مسلمانوں کے کاروبار متاثر ہو رہے تھے۔ تو خدا نہ کرے اگر اس موقع پر ہم احتیاط سے کام نہ لیں تو پھر لوگوں کو، شرپسند لوگوں کو اسی طرح موقع ملے گا اور پھر ہماری تصویر بھی خراب ہوگی اور امت اسلامیہ میں بہت سے لوگ متاثر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہر امت کے ایک فرد کو اس موقع پر سنجیدگی سے کچھ فیصلہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔